شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ ہمارا اگلا موضوع ہوگا اسلام نوجوانوں سے کیا چاہتا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں فضیلت الشیخ الدکتور پرویز عمری مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں۔ شیخ محترم نے اپنی بنیادی تعلیم جامعہ دارالسلام عمر آباد سے حاصل کر لینے کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے ڈاکٹریٹ تک PhD تک کی تعلیم حاصل کی، اور تعلیم کے دوران ہی شیخ نے دینی خدمات میں بھی اپنا حصہ دینا شروع کیا۔ چنانچہ شیخ نے اڈوپی میں دارالہدا نامی ایک مرکز قائم کیا، جہاں بہت سارے علماء کے ذریعے دین کی کئی قسم کی خدمات چلتی رہتی ہیں الحمدللہ۔ اور شیخ تعلیم کے دوران ہی مدینہ میں موجود بقیع الغرقد، جس کو عام طور پر لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، وہاں لوگوں کو نصیحت کرنا اور جالیات سے جڑ کر حاجیوں کی خدمت کرنا، اس طرح بہت سارے خدمات میں شیخ کا حصہ رہا ہے۔ شیخ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر آئیں اور اسلام نوجوانوں سے کیا چاہتا ہے اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وقال تعالی في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وقال أيضا اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل مماتك. رواه النسائي. وقال إمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. معزز اسٹیج پر موجود اور یہاں جو میرے اساتذہ ہیں جن سے مجھے شرف تلمذ حاصل ہوا، آج اللہ کے فضل کے بعد چاہے وہ علمی میدان میں یا دعوتی میدان میں چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی جو خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ کے فضل کے بعد انہی اساتذہ کی رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ آج جس قدر مجھے اس پروگرام میں آ کر خوشی ہو رہی ہے، اسی قدر ہمارے مربی و مشفق اساتذہ کی موجودگی سے بھی مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ پروگرام میں موجود سامعین و سامعات، یقیناً یہ جو پروگرام ہے جس میں امت کا جو قیمتی اثاثہ ہے، امت کا جو بہت اہم سرمایہ ہے، نوجوان، جس کو پیش نظر رکھ کر اس پروگرام کی ترتیب دی گئی ہے، یقیناً موضوع کا اختیار، عنوان کا انتخاب اور ہمارے اساتذہ اور دیگر علماء کرام کی اور ان کی رہنمائی انشاءاللہ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ ذمہ داران کے جو مستقبل کے جو پلان ہیں اس میں آپ کو رہنمائیاں ان سے ملتی رہیں گی۔ اسلام نوجوانوں سے کیا چاہتا ہے، اس حوالے سے آیت
احادیث اور امام مالک رحمہ اللہ کا قول پڑھ کر سنایا ہے. اگر ہم ہماری تاریخ کا مطالعہ کریں اور یقین مانیں, جو قوم اپنی تاریخ سے ناواقف ہو وہ قوم اپنے مستقبل کبھی نہیں کر سکتی, اور جو قوم اپنی حقیقت اور اپنی تاریخ سے نابلد ہو وہ قوم, اس کے مد مقابل کے جو اقوام ہیں, نہ صرف اس سے اس کی تاریخ بلکہ اس کا جغرافیہ بھی چھین لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اسلاف کی تاریخ, ہمارے جو بزرگان دین ہیں, ان کی جو خدمات ہیں, ان کی جو قربانیاں ہیں, اس کو دہراتے رہیں. اگر ہم دیکھیں سابقہ انبیاء علیہم السلام کی بھی سیرت کا آپ جائزہ لیں, اصحاب کہف کا واقعہ آپ جانتے ہیں. یہ کچھ نوجوان تھے جو وقت کے بادشاہ سے, موجودہ سلطنت سے بھی ٹکر لینے کے لیے تیار ہو گئے, اور جس توحید کو اور اس زمانے میں جو اسلام تھا اس اسلام کو اپنانے کے بعد وہ فولادی دیوار بن گئے, آہنی دیوار بن گئے, پھر وقت کے بادشاہ سے بھی انہوں نے ٹکر لی. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں, آپ ذرا سوچ کر دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام جہاں آنکھ کھولتے ہیں ایک شرک, کفر, بلکہ خود ان کے والد بت ساز تھے. ایسے ماحول میں آنکھ کھولنے کے باوجود, ایسے ماحول میں پرورش کے باوجود انہوں نے اپنی قوم کا کس طرح مقابلہ کیا, اپنی قوم کو کس طرح دعوت توحید دی, اور وقت کے بادشاہ نمروز سے انہوں نے کیسے ٹکر لی. یہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں. صرف ان کے والد صاحب کے ساتھ جس حسن اسلوب کے ساتھ ان کا جو برتاؤ تھا وہ ہمارے لیے, ہمارے نوجوانوں کے لیے عبرت ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اپنے والد سے کتنے پیارے انداز سے وہ خطاب کرتے ہیں, اے میرے والد, آپ جن لوگوں کی پرستش کرتے ہو وہ نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچائیں گے آپ کو. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے والد, اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے جو آپ تک نہیں پہنچایا ہے, میری بات کو مان جاؤ. پھر اس کے بعد یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اپنے والد سے کہتے ہیں یہ جو بت سازی کا کام, بت فروشی کا جو کام کر رہے ہو یہ شیطان کی رہنمائی سے ہو رہا ہے, باز آ جاؤ. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اور کس محبت سے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں. تو اس میں ہمیں ایک نوجوان کا مشرکانہ ماحول میں جو رول ہے اس کا اندازہ ہوا. معزز سامعین, امام مالک رحمہ اللہ کا جو میں نے قول پڑھا ہے اس کی روشنی میں میں انشاءاللہ صحابہ اکرام کی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہمیں کس طرح اسلامی آداب کو اپنانا ہے, کس طرح موجودہ چیلنجز کا سامنا کرنا ہے, حالات حاضرہ کا ہمیں کیسے مقابلہ کرنا ہے, اس کا اندازہ ہوگا. نوجوان یہ ایسا طبقہ ہے
امتوں اور قوموں کے جو عروج و زوال کا دار و مدار اسی طبقے پر ہے. تہذیبوں اور ثقافتوں کی کامیابی و کامرانی میں نوجوانوں کا بہت بڑا رول ہے. کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی اس میں نوجوانوں کی کارکردگی اور ان کے اچیومنٹس کا بہت بڑا اثر ہوا کرتا ہے. نوجوان یہ امیدوں کی آماجگاہ ہیں. نوجوان یہ امت کا مستقبل ہیں, امیدوں کی کرن ہے. نوجوان امت کا قیمتی اثاثہ اور عمدہ اسٹ ہے. آج کے نوجوان مستقبل کے لیڈر اور قائد ہیں. انہی نوجوانوں سے علامہ اقبال نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا, عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر, نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اس نوجوان طبقے کی تیاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے ان کی تربیت پر توجہ دی, آپ ذرا دیکھیے. نوجوان کو تیار کرنے سے قبل اس سے پہلے ایک بچپن کا مرحلہ ہوتا ہے. اس کی اینٹ آپ نے کیسے رکھی, بلکہ بچے کی پیدائش سے پہلے اسلام نے تربیت پر توجہ دی. یہ تو ذرا تعجب والی بات ہوئی کہ پیدائش سے پہلے تربیت کا خیال رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تنکح المرأة لأربع, لجمالها ولحسبها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. اس حدیث میں بتلایا گیا کہ ایک عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کے 4 مقاصد ہیں. یا تو اس کی خوبصورتی, حسب اور اس کے مال کے خاطر, یا پھر اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. شریعت نے کہا دین کو ترجیح دیں. اگر آپ صالح اولاد چاہ رہے ہیں, نیک نسل چاہ رہے ہیں, تو سب سے پہلے نیک خاتون کے انتخاب کا حکم دیا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے نوجوانوں کی تربیت یا بچوں کی تربیت سے پہلے, ان کی پیدائش سے پہلے ہی اس پر اسلام نے توجہ دی. کیونکہ یہ ایسا اثاثہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آنے والی چیز یہ نیک اولاد ہے. اذا مات الانسان انقطع عمله, جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو اس کے پورے اعمال ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. الا من 3, سوائے 3 چیزوں کے, صدقۃ جاریہ, کوئی صدقہ جاریہ ہو, او علم انتفع به, کوئی علمی کام جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو, اور آخری چیز او ولد صالح يدعو له, نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری ہی سے صحابہ کی تربیت کی. آپ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلا کر نصیحت کرتے ہیں, یا غلام انی اعلمک کلمات, احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اذا سألت فاسأل اللہ, واذا استعنت فاستعن باللہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے اور کہتے ہیں, اے لڑکے میں کچھ کلمات تمہیں سکھاتا ہوں. اللہ کے اوامر, اللہ کے دین کی حفاظت کرنا, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا, اور ہر معاملے میں اللہ کی مدد تم پاؤ گے. اور جب بھی سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرنا, اور جب بھی مدد مانگو تو اللہ ہی سے مدد مانگنا. آپ کی مجلس میں چھوٹے بچے ہوتے تو ان کی تربیت اسی مجلس میں کرتے ہوئے کہتے, یا غلام سم اللہ. ایک صحابی تھے, چھوٹی عمر کے صحابی, کھانے میں بیٹھے ہیں تو ان کا ہاتھ ادھر ادھر جا رہا تھا. کہا, اے لڑکے اللہ کا نام لو, فکل بیمینک, اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, وکل چیزیں اسے لو,
اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کی، کیونکہ نوجوانوں کا جو طبقہ ہے اسے کل قیامت کے دن بڑی انفرادیت اور بہت تمیز اور بہت خصوصیت حاصل ہوگی، وہ یہ کہ یہ نوجوان جن کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہو، ایسے نوجوانوں کی فضیلت میں وہ مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن عرش کے نیچے 7 لوگوں کو جو سائے کے نیچے جگہ ملے گی، ان میں سے وہ نوجوان ہیں جن کے دل مسجد سے جڑے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین، نوجوان اگر ہم دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت توحید کا اعلان کرتے ہیں تو جتنے لوگ تھے مشرکین مکہ، سرداران قریش، یہ سب بڑی بڑی عمر کے لوگ تھے۔ اس نازک موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل اس حکم کے بعد توحید کی دعوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا ساتھ دینے والے سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی عمر اس وقت 37 سے 38 سال کی عمر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں تو 40 سال کی عمر ہے، قمت الشباب، اپنے شباب کے مرحلے میں اس موقع پر لبیک کہنے والے ابو بکر صدیق تھے، جو کہ ایک نوجوان تھے۔ آپ کو معلوم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صرف دفاع نہیں کیے، بلکہ اللہ کے رسول کی دعوت کو اس قدر محنت کر کے پھیلایا کہ آپ کی دعوت پر 10 مبشرہ میں سے تقریباً 6 صحابہ اکرام، 10 مبشرہ وہ لوگ، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی، ان میں 6 صحابہ اکرام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن عامر الجراح رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، یہ 6 صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیے۔ اور دیکھیے اس نوجوان کا رول دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ معاشرے کا وہ جو کمزور طبقہ تھا، غریب طبقہ تھا، فقراء و مساکین جو غلام بنائے گئے تھے، ان غلاموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان غلاموں کو ایک ایک کو پکڑ کر آزاد کرنے کا کام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور انہوں نے اسلام کے خاطر اپنا پورا مال لٹا دیا، سفر ہجرت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ مالی تعاون کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے غار یار ہیں۔ ان کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، ابو جہل گھر پہنچتا ہے، والد اور اللہ کے رسول کہاں ہیں دریافت کرنے پر جب جواب نہیں ملتا ہے تو اس قدر تیزی سے تماچا مارتا ہے کہ کان کی بالیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زاد راہ توشہ تیار کرتی ہیں اور اپنی اوڑھنی سے اس توشے کو باندھتی ہیں۔ خود عبد الرحمن مکے کے دن بھر کے اخبار اللہ کے رسول تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ خود ان کے غلام عامر ابن فہیرہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو فرزند تھے، جب وہ ناشتہ لایا کرتے تھے، اخبار پہنچایا کرتے تھے، ان کے قدموں کے نشانات کو مٹانے کے لیے بکریوں کو چلایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی ہجرت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پورے خاندان کا بھرپور سپورٹ تھا۔ آپ کو معلوم ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے بہت کارنامے انجام دیے، روم کو فتح کیا، فارس کو فتح کیا، اسلامی بیت المال قائم کیا، وقف کا سسٹم قائم کیا، پورے مدینے والے سوتے رہیں سکون کی نیند، اور یہ خود پہرا دیتے تھے، بہت کارنامے انجام دیے، نئے نئے شہر بنائے، کوفہ، بصرہ، دینار و درہم چھاپے، سب کچھ کیا۔ تو ایک ماحول اور فضا بننے لگی کہ شاید عمر ابو بکر سے افضل ہیں۔ اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ عمر اور عمر کا پورا خاندان اور اس کے پورے اعمال ایک پلڑے میں ڈالے جائیں، اور ابو بکر صدیق کا صرف اور صرف ہجرت کے رات والی جو
ہجرت کے رات والے جو اعمال تھے اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر صدیق کے وہ ہجرت کے رات والے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نوجوان اللہ کے رسول کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے بعد کس کس موقع پر کھڑے ہوئے. تبوک کے موقع پر سب کچھ لٹا دیا. وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کس جانبازی کے ساتھ بکھرتے ہوئے شیرازے کو کیسے جمع کیا, مدعیان نبوت کا مقابلہ کیا, مانعین زکوٰۃ کے فتنے کو ختم کیا, مرتدین کا قلعہ قمع کیا, بے شمار کارنامے. پھر ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ وہ عظیم شخصیت ہے, جب اسلام قبول کیے تو ان کی عمر صرف 26 سال تھی, اور اسلام لانے کے بعد ان کا رباب اور ان کا رعب دیکھیے کہ جس گلی سے عمر ابن الخطاب گزرتے تھے شیطان بھی راستہ بدل لیا کرتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم اس وقت تک گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے یہاں تک کہ عمر ابن الخطاب اسلام قبول کیے. عمر ابن الخطاب جب اسلام میں داخل ہوئے تو پہلی بار ہم لوگوں نے برملا طور پر کعبۃ اللہ میں باجماعت نماز پڑھی, اور اسلام جب قبول کیے تو ڈنکے کی چوٹ پر اسلام قبول کیا, اور جب ہجرت کی تو پورے ڈنکے کی چوٹ پر برملا اعلان کر کے اسلام میں داخل ہوئے اور ہجرت کی. اور ہمارے سامنے, ہمارے نوجوانوں کے سامنے ایسے بے شمار صحابہ ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رشتے میں اللہ کے رسول کے ماموں لگتے ہیں. جب اسلام قبول کیے تو ان کی عمر 17 سال تھی. 17 سال یہ ایسے نوجوان تھے, اول رامن فی الاسلام, سب سے پہلے اسلام کا دفاع کرنے والے عظیم شخصیت. اللہ کے رسول کو بہت لوگوں نے کہا ہے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, بہت صحابہ نے کہا, لیکن سعد ابن ابی وقاص یہ ایسی شخصیت ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فدا کا ابی و امی یا سعد, اے سعد تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کیسی عظیم ہستی تھی. بے شمار واقعات ہیں, صرف ان کی بہادری, شجاعت اور جرات کا ایک واقعہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے رکھتا ہوں. یہ بہت عظیم لیڈر تھے, جنرل تھے, 10 مبشرہ میں سے ایک تھے. آپ کو معلوم ہے جنگ یرموک اور قادسیہ یہ بہت مشہور جنگیں ہیں. یہ 2 جنگوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فارس اور روم روبہ زوال ہوئے. سعد ابن ابی وقاص نے قادسیہ کو لیڈ کیا. جب قادسیہ کے معرکے کا عین وقت آیا تو اس وقت تو بیمار تھے, فریش تھے, ان کے جسم میں اتنے دمبل تھے کہ وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. سعد ابن ابی وقاص یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کو ڈاکٹروں نے جنگ میں شرکت سے تو منع کیا, لیکن وہ اپنے خیمے میں پیٹ کے بل سو کر الٹے لیٹ کر جنگ قادسیہ کی لیڈ کی اور اس جنگ کو جتایا. بستر پر لیٹ کر انہوں نے اس وقت کی سب سے عظیم جنگ قادسیہ کے بعد مسلمانوں نے روم کو فتح کیا, اور یرموک کے بعد مسلمانوں نے فارس کو فتح کیا. تو اتنی عظیم جنگ سعد ابن ابی وقاص بستر پر لیٹ کر انہوں نے لیڈ کی تھی. معزز سامعین, صحابہ اکرام میں ایک عظیم شخصیت زبیر ابن عوام کی ہے. یہ وہ صحابی ہیں مکہ کی زندگی میں جب انہوں نے سنا کہ کوئی اللہ کے رسول کی گستاخی کر رہا ہے تو اللہ کے رسول کے دفاع میں اتر پڑے. سب سے پہلے ڈیفنس میں اترنے والے مکہ کی سرزمین میں زبیر بن عوام صحابی تھے. ان کی فضیلت میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب مسلمان مصر کو فتح کر رہے تھے, ایجپٹ کو فتح کر رہے تھے, تو فتح نہیں ہو رہا تھا, تو اس موقع پر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فاتح مصر عمرو بن العاص کو خط لکھتے ہیں کہ میں 4 لوگوں کو بھیج رہا ہوں, ان میں سے ہر ایک 1,000 کے برابر ہے. جیسے ہی وہ 4 صحابہ پہنچے, کچھ ہی مدت میں مصر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا. ان میں سے ایک صحابی
زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لکل نبی حواری وحواری زبیر، ہر نبی کا ایک محافظ، ایک حواری ہے، اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، الفیاض، طلحۃ الخیر، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک القاب سے پکارتے تھے، یہ 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے۔ جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے اتنا ڈیفنس کیا، آنے والے تیر نیزوں کو اپنے سینے پر اور اپنے پیٹھ پر لیے، کہ عربی میں ایک پھل ہے قنفذ، جس کے ہر طرف کانٹے ہو جاتے ہیں، کانٹے ہوا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ کا جسم اس قنفذ پھل کی طرح ہو گیا کہ ہر طرف سے آنے والے تیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے اپنے پیٹھ پر اور اپنے سینے پر لے رہے تھے۔ اور طلحہ بن عبید اللہ جب جب دیکھتے کہ اللہ کے رسول اپنا سر اٹھا رہے ہیں تو کہتے اللہ کے رسول اپنا سر نہ اٹھائیں، کہیں سے کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ انس بن نضرہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی وہ نوجوان صحابی ہیں جن کے حق میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ منہم من قضى نہبہ ومنہم من ينتظر، مومنوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے پورا کیا۔ یہ صحابی جب ان کی لاش کو جنگ احد میں لایا گیا تو 80 سے زائد زخم ان کے جسم پر تھے۔ بڑی مشکل سے ان کی بہن نے ان کے کچھ نشانات اور انگوٹھی کو دیکھ کر پہچانا، جو اسلام کے دفاع میں شہید ہوئے۔ مصعب بن عمیر، یہ وہ صحابی ہیں جو اسلام کے پہلے سفیر ہیں، بڑے مالدار گھرانے سے، مکہ میں جس گلی سے گزرتے تھے تو لوگ کہتے کہ یہاں سے مصعب کا گزر ہوا ہے۔ بالکل آرائش، زیبائش، تنعم پرستی میں زندگی گزاری تھی، لیکن جب اسلام قبول کیے تو ہر قسم کی قربانی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلا دائی، مبلغ اور سفیر بنا کر مدینہ بھیجا۔ اتنا کام کیا انہوں نے، اتنا کام کیا۔ صرف سعد ابن ابی وقاص کے قبول اسلام کا واقعہ کافی ہے۔ ان کے ہاتھ پر سعد ابن معاذ اسلام قبول کرتے ہیں۔ مدینے میں 2 قبیلے ہیں، انصار کے 2 قبیلے، اوس اور خزرج۔ اوس کے سردار سعد بن معاذ، یہ مصعب کے ہاتھوں اسلام قبول کرتے ہیں اور اپنی قوم کے سامنے جا کر کہتے ہیں، 31 سال کی عمر کے ہیں یہ سعد بن معاذ، 31 سال کی عمر میں اسلام قبول کر رہے ہیں اور اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں سن لو، میں مصعب کے کہنے پر اللہ کے رسول پر ایمان لا رہا ہوں، اور میری قوم کے لوگوں اگر سورج ڈوبنے تک اگر تم میں سے کوئی اسلام قبول نہ کرے تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سورج ڈوبنے سے قبل بنو اشہل کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اس طرح مصعب بن عمیر نے کوشش کی، لیکن جب جنگ احد میں، اور ان کا چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا چہرہ تھا، جب ان کی شہادت ہوئی تو لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی۔ جب ان کا جنازہ لایا گیا تو حال یہ تھا کہ سر ڈھانک رہے تو پیر کھل رہا ہے اور پیر ڈھانک رہے تو سر کھل رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو جب اطلاع دی گئی تو آپ نے کہا کہ سر کے حصے کو ڈھانکیں اور پیر کی جگہ اذخر نامی جو چارہ ہے وہ بھر دیں۔ یہ تھے مصعب بن عمیر۔ سعد بن معاذ 31 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں اور ان کے کہنے پہ پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ جنگ بدر جب ہوئی تو اور 2 سال 33 سال کے ہو گئے، احد 3 ہجری میں مطلب 34 سال کے ہو گئے، خندق 5ویں ہجری مطلب 36-37 سال کی عمر میں شہید ہوتے ہیں۔ اور حال دیکھیے، روایتوں میں آتا ہے اہتز لہ عرش الرحمن، کہ سعد بن معاذ کی وفات پر اللہ کا عرش ہل اٹھا۔ وشارک فی جنازتہ 70,000 ملک، ان کے جنازے میں شرکت کے لیے 70,000 فرشتے شامل ہو رہے ہیں، اور انسانی تاریخ میں پہلی بار کسی انسان کے جنازے میں آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سعد کے جنازے میں جلدی کرو ورنہ تم سے پہلے فرشتے سبقت لے جائیں گے۔ اب آپ اے میرے نوجوان ساتھیوں اور میری بہنوں،
مطالعہ کریں کہ سعد ابن معاذ کے وہ کیا کردار ہیں, کیا ان کی خوبیاں ہیں, کیا انہوں نے اسلام کے لیے اپنے نمایاں کردار کو پیش کیا ہے کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. اسی طرح ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک نمونہ ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے تو 30 سال کی ان کی عمر تھی. آپ کو معلوم ہے یہ ان صحابہ میں سے تھے جو مدینے کے مالدار صحابہ تھے. جب بھی مسلمانوں کو اکنامیکل جو بھی پرابلم آیا اسے عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ حل کیا کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیر روما اس یہودی سے جو خرید کر, روما نامی یہودی سے اسے کوئی خرید کر وقف کر دے تو میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خریدا اور وقف کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے یہ مکان خریدے اور وقف کرے, میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم سے اپنے خاص نفقات سے اس مسجد نبوی کی اطراف کے مکان کو خریدا اور وقف کیا. پھر تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور جیش العسرہ تبوک میں مدد کرے, میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول کی طلب پر 1,000 لدے ہوئے اونٹ انہوں نے وقف کر دیے اور دینار و درہم اشرفیاں بڑی تعداد میں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, آج کے بعد عثمان ابن عفان ذرا برابر نیکی نہ کریں تب بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. تو یہ صحابہ اکرام ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں. ہمیں ایسے صحابہ اکرام کے کردار کو اپنانا ہے. یہ ابو عبیدہ بن عامر الجراح صحابی ہیں, 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں. جس طرح سعد بن ابی وقاص نے قادسیہ کا معرکہ سنبھالا تھا تو ابو عبیدہ بن عامر الجراح نے یرموک کا معرکہ سنبھالا تھا. امین هذه الامہ, اس امت کے سب سے امانت دار شخص ابو عبیدہ بن عامر الجراح. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے, ان کی شہادت کا وقت بالکل قریب آ گیا تھا, تو اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اجمعین. 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تاکہ خلافت کا مسئلہ حل ہو. اس موقع پہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو یہ 6 لوگوں کی کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی. ابو عبیدہ بن عامر الجراح اس امت کے سب سے امانت دار شخص. بے شمار واقعات ہیں, صرف احد کے موقع کا یہ واقعہ دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین ٹارگٹ بنا کر حملہ کر رہے, کوئی سر پر پتھر پھینک رہا ہے, کوئی ناک پر پتھر پھینک رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہے, سر سے پھٹ کر خون بہ رہا ہے, اس قدر خون رس رہا ہے کہ وہ خون تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسیر کو جلا کر اس کے راکھ سے اس حصے کو پیش تو کر دیتی ہیں, خون تھم جاتا ہے, لیکن سر کے حصے میں وہ جو جنگی کھود تھی جس کی جو سنکلیاں اور لوہے کی جو کڑیاں تھیں وہ اندر تھیں. اس موقع پہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور پیشانی کے اس حصے میں اپنے دانتوں کو ڈال کر اس سنکلیوں کو اور لوہے کی کڑیوں کو باہر نکالتے ہیں, جس کے نتیجے میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے دانت شہید ہو جاتے ہیں, آگے کے دانت شہید ہو جاتے ہیں. عموماً آپ کو معلوم ہے جو گنجا ہو یا جس کے دانت نہ ہو وہ خوبصورت نظر نہیں آتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد, ابو عبیدہ کے دانت ٹوٹنے کے بعد, ابو عبیدہ کی خوبصورتی میں پہلے سے اضافہ ہو گیا, کیونکہ دانت کس کے ڈیفنس میں وہ شہید ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں شہید ہوئے ہیں. یہ تھے امین هذه الامہ جنہوں نے فلسطین کو فتح کیا. یہ محض 32 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے اور اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے انہوں نے وقف کی. اسامہ بن زید
یہ 17 سال کے نوجوان اللہ کے رسول کے محبوب اس زید بن حارثہ اور ان کے بیٹے اسامہ دونوں اللہ کے رسول کے محبوب، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی کہ 17 سال کی عمر میں اس وقت کی سب سے رومن ایمپررز کے ساتھ جو جنگ تھی، اس جنگ کا قائد اور لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بنایا۔ صحابہ کی جانب سے کچھ باتیں آئی، غلام کے فرزند ہیں، حالات موافق نہیں ہیں، وفات رسول کے اس موقع پہ ان کو بھیجنا مناسب نہیں ہے، تو اس موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، کیوں؟ کیونکہ اس فوج میں جس میں اسامہ بن زید کو آپ نے قائد بنایا تھا، اس فوج میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا نام تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح کی اعلیٰ لیڈرشپ اور ان کی تربیت تھی۔ اس موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے پتا چلے کہ پورے مدینے کے اطراف موذی جانور حملہ آور ہیں، مدینے پر ڈھاوا بولنے والے ہیں، اور پورے مدینے میں تنہا ابو بکر ہے، تب بھی یہ فوج جا کر رہے گی۔ اسی طرح ہمارے سامنے زید، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہودیوں کی عبرانی زبان صرف 15 دنوں کے اندر سیکھی ہے۔ میں یہودیوں سے مطمئن نہیں ہوں، ہمیشہ دھوکے کا خدشہ رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صرف 15 دنوں کے اندر ہبرو عبرانی زبان زید ابن ثابت نے سیکھی۔ اور حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو یہودیوں کی زبان میں لکھ کر بھیجا کرتے تھے اور یہودیوں کے آئے ہوئے خط کو پڑھ کر سناتے تھے۔ اور یہ عظیم شخصیت جب اسلام میں داخل ہوئی، صرف 15 سال کی عمر تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی تھی، جب معرکۃ الیمامہ جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ تھی، جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 قرہ صحابہ شہید ہوئے تھے، قرآن مجید کے ضیاء کا خوف طاری ہو گیا تھا، 70 حافظ قرآن بیک وقت شہید ہو رہے، تو اس موقع پر جب قرآن مجید کو جمع کرنے کی ذمہ داری کسی کو دی گئی تو یہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور صحابہ نے اپنے فاتحین تابعین کو ایسی تربیت دی اور ایسے تیار کیا کہ ایک صدی، فرسٹ سینچری ختم ہونے سے پہلے ایشیا، یورپ اور افریقہ میں، ان تمام خطوں میں اسلام پھیل چکا تھا۔ سرزمین ہند میں محمد بن قاسم پہنچ گئے، چائنا کے حدود میں قطیبہ بن مسلم الباہلی پہنچ گئے، اندلس اسپین کی سرزمین میں موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد پہنچ گئے، اور اسی طرح افریقہ کے حدود میں عقبہ بن نافع پہنچ گئے۔ انہی پر علامہ اقبال نے کہا تھا، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، صف دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اسی طرح ہم اپنے اسلاف کی تاریخ اور قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے سامنے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ لاکھ اذیت اور تکلیف دینے کے باوجود ان کی زبانی احد احد کا نعرہ جاری رہا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خاندان اور کنبے کو جس طرح اذیت دی گئی وہ ہم الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہیں، ان کی آنکھیں شہید ہو گئیں۔ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، جو حق کی تلاش میں نکلے تھے ایران سے، خیبر پہنچے، مدینہ پہنچے، حق کی تلاش میں اور اس کی جستجو میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا، جن کو الباحث عن حق کے متلاشی کا ٹائٹل دیا گیا۔ ارقم بن ابی الارقم، یہ وہ صحابی ہیں
صرف 16 سال کی عمر میں وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام کا سب سے پہلا دعویٰ سینٹر دار ارقم اس کے لیے اپنے گھر اور اپنے مکان کو وقف کرتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ صحابہ اور تابعین کی زندگیوں کے کچھ مثالیں تھیں، اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ بے شک ایسے نوجوان قائدین، ایسے حکمران جن کی تاریخ سنہرے حروف میں لکھ سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عبد الرحمن 24 سال کی عمر میں اسپین کا انہوں نے قصد کیا، اندلس میں انہوں نے قدم جمایا۔ وہاں پر جو تعمیرات ہیں، غرناطہ، قرطبہ، اشبیلیہ، طلیطلہ، یہ ایسے تاریخی نقش و نگاری کے ساتھ آج بھی یہ آباد شہر ہیں۔ 800 سال تک جہاں مسلمانوں نے حکومت کی، حکومت کی بنیاد عبد الرحمن الداخل نے رکھی۔ محمد الفاتح 22 سال کی عمر کا یہ جرنل قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی حقیقی معنوں میں مکمل ہوئی اس قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد۔ اور جب نوجوانوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو ان کی سنہری تاریخ میں مصر کے ان نوجوانوں کو ہم نہیں بھلا سکتے۔ تاریخی اعتبار سے 656 میں بغداد کی ہسٹری ختم ہوتی ہے، مسلمان وہاں پر روب زوال ہوتے ہیں۔ عباسیہ خاندان جس میں 37 حکمران آئے تھے، بغداد 656 میں ختم ہو گیا۔ تاتاریوں نے حملہ کیا، اس موقع پہ کہا گیا علی الاسلام شرق السلام، ختم، اسلام کا سورج ڈوب گیا۔ مایوسی کی لہر چھا گئی۔ دجلہ اور فرات میں مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا، کبھی وہ لال ہو جاتا، اور مسلمانوں کی اتنی کتابیں اس میں پھینکی گئی کہ کبھی وہ کالا پڑ جاتا۔ صرف اس واقعے کے 2 سال بعد 656 میں بغداد زوال ہوتا ہے، پھر اس کے 2 سال بعد 658 میں مصر کے یہ 2 نوجوان اٹھتے ہیں، ایک قطز اور دوسرے بیبرس۔ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی تعداد ان ناموں سے بھی واقف نہیں ہوں گے۔ یہ 2 ایسے نام ہیں، ایک قطز اور دوسرے بیبرس۔ یہ 2 نوجوان مصر کے کھڑے ہوتے ہیں اور معرکت عین الجالوت میں رمضان کے مہینے میں 25 تاریخ کو ایک ایسا تاریخی معرکہ ان مغول اور تاتاریوں کے ساتھ ہوتا ہے جس سے ہمیشہ کے لیے ان تاتاریوں کے داستان کو ختم کرتے ہیں یہ 2 نوجوان، قطز اور بیبرس۔ مغول اور تاتار کی تاریخ میں پہلی سکشت اگر انہیں کسی نے ان کو دی تو یہ قطز اور بیبرس، ظاہر بیبرس اور قطز، یہ 2 لوگوں نے مل کر انہیں ہمیشہ کے لیے روبہ زوال کیا۔ معزز ساتھیوں، اگر ہم آج کے معاشرے کے حالات کا جائزہ لیں تو یقیناً ہماری جو پستی اور جو پچھڑاپن ہے، اس میں ہمارے نوجوانوں کا تعلیم و تعلم اور تہذیب و تمدن کے میدان سے دوری، یہ ایک ہمارے زوال کا ایک اہم سبب ہے۔ اگر ہم دیکھیں، اگر کسی قوم کے نوجوان سب سے زیادہ بے راہ روی کا شکار ہیں، اخلاقی بگاڑ کا شکار ہیں، تعلیمی زوال کا شکار ہیں، علوم و فنون سے دوری، وقت کی بربادی، بے حیائی اور فحاشی، تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی، دین سے دوری، عبادت سے دوری، اسلام بیزاری اور اسلامی آداب اور شعائر سے دوری، اور بلا مقصد اگر زندگی گزارنے والی اگر کوئی قوم ہے تو یہ ہمارے نوجوانوں کی قوم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بامقصد زندگی گزاریں۔ جیسا ایک واقعہ آتا ہے، قریش کے کچھ نوجوان کعبۃ اللہ کے صحن میں جمع ہوتے ہیں اور ہر ایک کہتا ہے کہ آج ہم تمنا کریں گے۔ مصعب بن عمیر، مصعب بن زبیر، عروہ ابن الزبیر، عبد الملک ابن مروان، یہ سب لوگ ایک عزم کرتے ہیں کہ ہم نوجوان ہیں، زندگی میں کوئی ایک ارادہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مصعب سے کہا گیا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں بغداد کا گورنر بننا چاہتا ہوں، عراق کا گورنر۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا عروہ ابن زبیر سے، کہا میری تمنا ہے کہ لوگ مجھ سے علم حاصل کریں۔ پھر عبد الملک ابن مروان سے کہا گیا تم کیا؟ تو کہا مجھے خلیفہ بننا ہے۔
یہ نوجوان تھے قریش کے, انہوں نے اپنی زندگی اس پر لگائی, اور وہ دن آیا کہ مصعب بن زبیر عراق کے گورنر بن گئے. عروہ ابن زبیر نے اتنی محنت کی کہ وہ فقہائے سبع میں ان کا شمار ہونے لگا, اور عبد الملک ابن مروان خود خلیفہ بنے, اور ان کی اولاد میں 5 بچے خلیفہ بنے ہیں. معزز سامعین, آج ہمارے نوجوانوں میں یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ چاہے وہ اعلیٰ تعلیم ہو, اعلیٰ سند ہو, اعلیٰ عہدے ہو, اعلیٰ مناصب ہو, ان چیزوں میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. تعلیمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دن بدن ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگتا جا رہا ہے, اور ہم تعلیمی میں اس میں اتنے نچلے لیول پر جا چکے ہیں کہ اس سے نیچے اور کوئی مقام نہیں ہے. ان دنوں واٹس ایپ پر ایک ویڈیو بہت مشہور ہو رہا ہے شیخ عبد القدیر صاحب کا. ہمارے بنگلور شہر میں صرف رمضان میں ایک مہینے میں, شاید ایک مہینہ یا ایک دن پتہ نہیں, 5 کروڑ صرف سموسے پہ ہم خرچ کرتے, صرف ایک دن کی بات کر رہے ہیں. اگر 30 دن کا یہ بجٹ بنایا جائے تو 150 کروڑ ہوگا, جس سے ہم کتنے یونیورسٹیوں کا قیام کر سکتے ہیں. آج تعلیم کے میدان میں علامہ اقبال کے ان اشعار کو یاد کریں جب وہ برٹش لائبریری میں ہماری جو اردو کتابیں, ہماری جو دینی کتابیں سجی ہوئی پڑی تھی, ان کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا, تجھے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ, گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو آج ہمارے نوجوانوں کے لیے جو اہم فتنے ہیں, ان میں سے ایک اہم فتنہ یہ اسمارٹ فون ہے. صرف انگلی کی دوری پر برائی اور جرائم کے پورے امکانات موجود ہیں, تو یہ فتنے سے, سوشل میڈیا کے فتنے سے ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. میں اس موقع پر ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے یہی کہوں گا, یاد رکھیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. عربی کا ایک مشہور جملہ ہے, الجزاء من جنس العمل, جس طرح کا تم گناہ کرو گے اسی طرح کی سزا پاؤ گے. آخرت کا انتظار نہ کریں, دنیا ہی میں وہ عذاب دیکھو گے. فرعون نے کیا دعویٰ کیا تھا, هذه الانہار تجری من تحتی, کہا تھا کہ یہ نہریں میرے پیروں کے نیچے سے بہہ رہی ہیں. جب اس نے غرور کیا تو اللہ نے اسی نہر نیل میں اسے ڈبا کر مارا, کیا نہیں مارا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی. جب قارون نے دعویٰ کیا, تکبر کیا, تو اللہ نے اس قارون کو زمین میں دھسا کر اس کے غرور کو ختم کیا. جب قوم لوط نے گناہوں کا ارتکاب کیا تو اللہ نے آسمان سے بارش برسانے کے بجائے آگ کے گولے برسائے, کیونکہ انہوں نے دستور کی مخالفت کر کے LGBT کا شکار ہوئے. تو آسمان سے اللہ کا عذاب بھی مخالف سمت میں آیا, اور آسمان سے گولے برسے, اور اللہ نے زمین کو آسمان تک اٹھا کر زمین تک پلٹ کر مارا. معزز سامعین, اسی پر میں اپنی بات کو یہاں روکتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم کوشش کریں کہ ایک ایسی کمیونٹی تیار کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, صحابہ اکرام کی رہنمائی کے مطابق ہم لوگ معاشرے میں, دینی معاملات میں, علمی معاملات میں, اجتماعی معاملات میں, سماجی معاملات میں, ملی اور اجتماعی امور میں ہم آگے بڑھ سکیں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.